نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ قرآن تو کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے. اور اللہ کے ذکر کی بات ہے تو قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو نماز تو اللہ کا ذکر ہے، پھر نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ تلاوت میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اللہ کا وعدہ حق ہے، اسے سمجھو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. وجہ یہ ہے، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی برتن گندا ہو، گندا برتن ہو، اور اس میں اگر کوئی بریانی آپ کو لا کر کے دے، آپ کھائیں گے؟ جواب دیجئے نا. لیکن اگر کوئی گھاس کا پتا ہے، صاف ستھرا ہے، اس میں اگر کوئی آپ کو چٹنی روٹی لا کر کے دے تو آپ کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ پتہ یہ چلا برتن گندا ہو تو بریانی بھی مفید نہیں ہوتی. اسی طریقے سے کنویں کے اندر اگر کتا گر جائے، ہم کنویں کا پانی اگر نکال لیں تو کنواں پاک نہیں ہوگا، اس کتے کو نکالنا پڑے گا. اگر کتے کو ہم نے نہیں نکالا تو کنویں کا جو پانی بعد میں نکلے گا وہ پانی بھی سب ناپاک ہی ہوگا اور گندا ہی ہوگا. تو کنویں سے کتے کو نکالو، برتن کو صاف کرو. یہ دل برتن ہے، چونکہ گناہ کرتے کرتے دل اتنا سیاہ ہو چکا کہ اب نماز میں بھی کیف نہیں ملتا، مزہ نہیں آتا. اس دل کو صاف کر لو، ایک سجدے کے اندر وہ لذت ملے گی کہ قرار ہی قرار نصیب ہو جائے گا. سب سے پہلے اس دل سے دنیا کی محبت کو نکالو. حضور فرماتے ہیں دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتے کی طرح ہے. یہ دنیا کی محبت سارے فتنوں کی جڑ ہے، سارے فتنوں کی جڑ. حرام کی طرف دنیا کی محبت لے جائے گی، خیانت کی طرف دنیا کی محبت لے جائے گی، چوری چپاٹے کی طرف دنیا کی محبت لے جائے گی، بدکرداری کی طرف دنیا کی محبت لے جائے گی. اس کو نکالو اپنے سینے سے. کیسے نکالیں؟ اگر میں آپ سے کہوں نکالنے کے لیے تو آپ کہیں گے کہ نکالیں کیسے؟ تو اس کا نسخہ بھی بتا دوں تاکہ آپ کچھ لے کر کے جائیں. آسان سا طریقہ یہ ہے دنیا کی محبت نکالنے کا. ایسے مریض کی عیادت کے لیے جاؤ جس مریض کی زندگی ایسی ہو کہ اس کے بچنے کے امکانات کم ہو، موذی مرض کے اندر گرفتار ہو. تو جب آپ اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے نا تو آپ کو یہ ہوگا اللہ بچائے کہیں اس کے جیسا انجام ہمارا نہ ہو، اس کے جیسی حالت ہماری. دل سے دنیا کی محبت نکلے گی. دوسری چیز، قبرستان کی زیارت کرو، جایا کرو قبرستان. تیسری چیز، قرآن شریف کی تلاوت کرو. چوتھی چیز، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. اور اگر کہیں صحبت نہ ملے تو اللہ کے ولی کے آستانے پر چلے جایا کرو. اور اگر وہاں تک بھی نہیں جا سکتے تو پھر ایسی کتابوں کا مطالعہ کرو جن کتابوں کے مطالعے کے بعد تمہارے دل میں دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی محبت پیدا ہو. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں آخرت کی محبت نہیں رہ سکتی، اور جس کے دل میں آخرت کی محبت ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا نہیں ہوتی.